تعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کی اس نشست میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کرام کا تذکار حمید اور تذکرہ رحمت قرآن و سنت کے الفاظ کی پاکیزہ روشنیوں میں ہم حاصل کرنے کا اہتمام کریں گے. اللہ رب العالمین اکابر علماء دین اور اکابر علماء اسلام کی تربتوں پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے بعد میں آنے والے اہل ایمانوں کے لیے محبت کے بڑے راستے پیدا کر دیے، پیار کی نئی راہیں انہیں عطا فرما دیں، عقیدے کی سلامتی کا اہتمام کر دیا، اور ان کے الفاظ جو کتابوں میں نقش بن کر آج بھی محفوظ ہیں ان کو بغور پڑھا جائے اور جائزہ لیا جائے تو آج بھی رسول اللہ اور رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کی مضبوط اور مستحکم بنیادیں فراہم کرتے ہیں. میں یہ چند الفاظ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس سے قبل ایسا تھا کہ کوئی بھی تحقیق یا کوئی بھی بحث اسے دو انداز میں کیا جاتا ہے. یا تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک عنوان قائم کیا اور اس میں تلاش کیا کہ قرآن حکیم نے صاف صاف کیا کہا ہے، اور یا پھر احادیث رسالت مآب سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی عنوان پر اگر کسی اور رنگ میں گفتگو کرنا چاہیں تو پھر کھوج لگائی جاتی ہے، کچھ دوسرے علوم کو انوالو کیا جاتا ہے، پھر مختلف فنون کی ابحاث چھیڑ کر کے تو کرید لگا کر کوئی نہ کوئی محبت کا سامان نکالا جاتا ہے. جہاں تک معاملہ یہ تھا کہ کس عنوان پر قرآن و سنت میں کیا ہے، تو اس کے لیے تو تمام علماء اسلام رجوع کرتے ہیں کنز الامال کی طرف، یا پھر علامہ فیروزہ آبادی کی فضائل خمسہ کی طرف، یا پھر الصواعق المحرکہ کی طرف. لیکن طبیعت بڑی خوش ہوئی یہ سن کر. 7-8 دن قبل میری ملاقات تھی میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے. تو کتابوں کا تذکرہ چھڑ گیا. فرمانے لگے کہ ایک کتاب ہے بڑی دلچسپ، کیونکہ محرم الحرام کے لحظے تھے تو کچھ عنوان ایسا ہی چلا ہوا تھا. تو فرمانے لگے کہ مفسرین کی دنیا میں کیا وجہ ہے کہ امام رازی کو اللہ نے بڑا ہی اٹھا دیا اور لائبریریوں کے اندر رازی رازی ہو رہی ہے، ممبروں پر رازی رازی ہو رہی ہے، اور کوئی خطیب اس وقت تک اپنی بات کو شاید مضبوط نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ راضی کا حوالہ قائم نہ کر دے. اور ادھر خطیب کہتے ہیں راضی، اور ادھر سننے والوں کے دل ٹھر جاتے ہیں کہ بات کوئی پتہ کی ہوگی. تو میں نے کہا استاد صاحب کیا وجہ ہے؟ سارے مفسرین کرام ہیں لیکن راضی میں کیا ایسی بات ہے؟ فرمانے لگے کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت کا قوال ہے. یعنی جب یہ لکھتا ہے تو اس کے قلم سے ایسی ایسی باتیں جو بات کہیں اور آپ کو نہ ملے تو ذرا تلاش کرنا وقت لگے گا اور محنت ہوگی. تو امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کے اندر کہیں نہ کہیں گوشے میں آپ کو پڑھی وہ شے مل جائے گی. تو فرمانے لگے کہ ایک کتاب حال ہی میں چھپ، میں یہ سمجھ نہ سکا کہ چھپ چکی ہے یا چھپ رہی ہے.
تو فرمانے لگے ایک کتاب ہے، ایک صاحب نے لکھی ہے، تو وہ لکھا یہ ہے کہ ان کی اپنی کتاب نہیں ہے، وہ تفسیر کبیر جو کہیں 22 جلدیں کہیں 20 جلدیں مختلف ایڈیشنز ہیں، تو تفسیر کبیر بھر میں جہاں جہاں امام فخر الدین رازی نے حضور کی اہل بیت پر کلام کیا ہے، تو اس بندہ خدا نے وہ ساری عبارتیں، وہ ساری آیات، وہ ساری احادیث، وہ سارے اوراق، وہ سارے پیجز اکٹھے کر کے تو اس کی ٹرانسلیشن کر دی ہے۔ دل میں بڑی طلب پیدا ہوئی کہ رازی قلم اٹھائے کسی مسئلے پر اور بندہ بھی محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کے کلام میں لطافت تو بڑی ہے۔ میں نے اگلے ہی دن منڈی کا چکر لگایا مارکیٹ، مجھے کہیں سے وہ کتاب دستیاب نہ ہوئی، تو میں نے اپنے استاد گرامی سے رابطہ کیا، آپ تو فرماتے تھے یہ کتاب ہے، تو یہ تو کتاب ہے ہی نہیں اس نام سے۔ فرمانے لگے ابھی وہ زیر طباعت ہے، ابھی وہ چھپی نہیں ہے، تو اس کا مسودہ میرے پاس آیا ہے، تو میں اسے اسٹڈی کرتے کرتے میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے کہا کرم نوازی ہو جائے، میں تو پڑھنا چاہتا ہوں اور اس سال اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا بھی چاہتا ہوں۔ وہ سارا حصہ تو مجھے میسر نہ ہو سکا، وہ سارے کا سارا مسودہ۔ البتہ چند باتیں آج میں حضرت امام فخر الدین رازی کی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ اتنی لمبی داستان کہنے سے مقصد یہی تھا کہ دلوں کو سکون ملے گا، رازی کی تحقیقات سے ایمانوں کو جھیلا میسر ہوگی۔ امام فخر الدین رازی کی محبت کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ مستحکم پیار نصیب فرمائے گا۔ ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، ویسے تو احادیث بے شمار آپ نے نقل فرمائی، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 5 چیزوں میں غور کیا اور خوب غور کیا، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ جو 5 کرم ہیں اور 5 عطائیں ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ عطائیں اپنے محترم نبی پر بھی کی ہیں، اور وہ 5 عطائیں میں نے پایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آل اور اہل بیت پر بھی کی ہوئی ہیں۔ وہ 5 باتیں ہیں، ان کا لفظ تو ذرا بہت بڑا تھا اور وہ لفظ بولنا انہیں ہی سزاوار ہے، ظاہر ہے کہ ان سے ٹکر لینے کے لیے ہر بندہ تو تیار نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ المساوات بین الخمس، 5 چیزوں میں مساوات قائم کر دی اللہ رب العالمین نے، مساوات عطا کے اعتبار سے، کہ وہ 5 باتیں، وہ 5 خوبیاں، وہ 5 کرم، وہ 5 نوازشات اللہ رب العالمین نے حضور کے نام بھی کی اور آل محمد کے نام بھی فرما دی۔ ان میں سے جو میں نے تلاوت کی 5 میں سے، اسے تو میں ترتیب کے ساتھ آخر ہی میں جا کر بیان کروں گا۔ جو انہوں نے مختصر جلدی کہا، میں وہ مختصر جلدی کہوں گا، اور پھر جس پر وہ رکے تو میں بھی رک کر کے تو اپنی گفتگو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بات جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھی نوازا اور حضور کے اہل بیت کو بھی نوازا، وہ سلامتیوں کا تحفہ ہے۔ یہ جو کسی کے نام سلام کہنا ہوتا ہے اور سلام بھیجنا ہوتا ہے، یہ سلام کا تحفہ ہے۔ اس چیز کی اہمیت بعض اوقات مختصر مثال سے جلدی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں کوئی پاکیزہ شخص ہوتا ہے، کوئی طاہر مزکہ مجلہ اجلا تقوادار دیانتدار اور پکا قسم کا مسلمان اور آخرت ساز قسم کی سوچ رکھنے والا کوئی بندہ خدا ہوتا ہے، تو جس کے ہاتھ میں تم لوگ ہاتھ بھی دے دیتے ہو اور اس کے ہاں سلسلہ بیعت بھی کر لیتے ہو۔ یہ پیران طریقت اور یہ مرشدان کرام، اگر کبھی زندگی میں ایسا اتفاق ہوا ہو کہ کوئی اور انہیں ملنے کے لیے جائے تو آپ کے حضرت آپ کا پتہ بھی پوچھیں، کیا حال ہے میرے اس بندے کا، مرید کا، اور وہ کہاں ہوتا ہے، ملاقات کے لیے کبھی زمانہ ہو گیا آیا نہیں ہے، اچھا یار انہیں میرا سلام کہنا، اور پھر خود اگر ایسے ماحول سے کبھی آپ گزرے ہو اور آپ کو حضرت کا سلام آ جائے تو طبیعت میں جو لطافت ابھرتی ہے، طبیعت میں جو اپنائیت آتی ہے، طبیعت جو عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو جاتی ہے، یہ بات اب بیان کی جانے والی نہیں ہے، محسوس کی جانے والی ہے۔ تو وہ نقشہ اور وہ منظر آپ ذہن میں رکھیے۔ بلکہ میں یوں بھی کہہ دوں گا کہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی وہ زوجہ ہیں کہ جو خوشی کے عالم میں کہا کرتی تھیں کہ میں خدیجہ تو وہ ہوں جسے اللہ بھی سلام فرماتا ہے، جسے اللہ بھی سلام کا تحفہ بھیجتا ہے۔ تو یہ سلام کا تحفہ بھیجنا، یہ سلام کرنا، یہ بڑی اونچی شے ہوا کرتی ہے، اور پھر خاص کر کے جب یہ تحفہ بندوں کی طرف سے نہ ہو، بندوں کے خالق اللہ کی طرف سے آ جائے تو بڑا مقام بن جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ
رب کائنات نے اپنے محبوب کے نام تو یہ سوغات کی ہی ہوئی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ سوغات اللہ نے اپنے محبوب کے نام تو کی ہی ہوئی تھی، سلامتیوں کے تحفے، یہ صلوات کے تحفے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو یہ سلامتیوں کا تحفہ یہ اللہ کی طرف سے حضور کے نام تو تھا ہی تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی آیت بھی ہے کہ جس میں رب کائنات نے یہی سلامتیوں والا تحفہ آل محمد کے نام بھی فرمایا ہوا ہے۔ پھر آپ کی نظر رسا اور آپ کی باریک بینی وہاں پہنچی اور یہ الفاظ آپ نے تلاوت کر دیے۔ ارشاد گرامی ہوا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین کے الفاظ آپ نے تلاوت فرمائے۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے سلام عطا فرمایا ہے الیاسین کو، اور پھر الیاسین پر بحث فرمائی کہ الیاسین کون ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے علامہ واحدی کا قول نقل فرمایا، اور علامہ واحدی نے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس پڑھاتے ہوئے قرآن حکیم کی تفسیر، چونکہ سید المفسرین ہیں، تفسیر پڑھاتے ہوئے جب آپ اس مقام پر پہنچے تو آپ رک گئے، اور رک کر کے طلباء سے کہنے لگے کہ یہ جانتے ہو کہ یہ الیاسین کون ہے، کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ہے سلام علی الیاسین، یہ پتہ ہے تمہیں کہ یہ الیاسین کون ہے کہ جن پر اللہ سلام نازل فرما رہا ہے؟ شاگرد خاموش ہو گئے، ظاہر ہے کہ استاد بتائیں گے تو علم میں اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن عباس نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کر کہنے لگے اللہ کی قسم یہ الیاسین ہم آل محمد کے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے سلامتیوں کا تحفہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو امام راضی نے کہا کہ پہلی بات یہ ٹھہری کہ سلام اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم پر بھی نازل فرمایا، اور سلام کا تحفہ اللہ نے آل محمد پر بھی نازل فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے بات آگے بڑھائی اور فرمانے لگے کہ دوسری بات جو میرے مشاہدے سے گزری ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ بات ہم فوراً ہی سمجھ جائیں گے، ہم زیادہ یہاں رکیں گے بھی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی حالت میں نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور نماز درجہ کمال میں نہیں پہنچتی ہے جب تک کہ نماز کے آخری حصوں میں ہم یہ چیز داخل نہیں کر لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سلام کا تحفہ تو پہلے ہم نے ایک اور آیت سے محسوس کر لیا، اور ادھر صلاۃ کا تحفہ ہے، تو رب کائنات نے صلاۃ یعنی درود کا نزول اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی فرمایا، اور حضور کی آل پر بھی نماز کی حالت میں ہمیں صلاۃ بھیجنے کا حکم ارشاد ہوا۔ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد تیسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن حکیم میں حروف مقطعات ہیں، یعنی ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تو ہم نے پڑھا کہ الف لام میم، اچھا اس کے بعد آگے بڑھ جائیے الف لام را، پھر یاسین، پھر کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ، یہ طٰہٰ نون والقلم، یہ جو نون یا صاد یہ جو حروف مقطعات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں صحابہ پاک میں اختلاف تھا کہ کیا اس کا معنی کوئی جانتا ہے یا ان کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے، اور عبداللہ ابن عباس وہ تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، کوئی اور جانے یا نہ جانے ہم آل محمد جانتے ہیں کہ یاسین لفظ میں کیا کہا جا رہا ہے اور الف لام میم را میں کیا کہا جا رہا ہے۔ بھئی ہمارا گھرانہ جو ہوا جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی ہے، یہ راز آخر جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے تو ہم لوگ گھر ہی ہوتے تھے نا، تو ہم جانتے ہیں کہ الف لام میم کیا معنی ہے، الف لام را کیا مطلب ہے، نون کیا معنی ہے، صاد کیا معنی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام خود بھی کئی بار ایسا ہوا کہ جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے حضور پڑھی الف، آپ نے فرمایا الف اور میں نے جان لیا، میں ترجمہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، حضور پڑھیے لام، حضور نے پڑھا لام اور میں نے جان بھی لیا، اور میم، حضور نے پڑھا میم اور میں نے جان بھی لیا۔ تو جبریل کہتے حضور میں لایا ہوں تو مجھے معلوم نہیں آپ نے کیا جان لیا، میں تیرا کام پیغام لانا ہے، تو پیغام لے کر آ گیا، آگے رمز تو اللہ رب العالمین نے اپنے سونے محمد ہی کو عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ الف میں مجھے کیا کہا گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ لام میں مجھے کیا کہا گیا ہے۔
اور میں جانتا ہوں کہ میم میں مجھے کیا کہا گیا ہے. اور پھر یاد رکھنا اگلی کہانی کہ مفسرین کرام میں سے راضی وہ ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے چلے ہیں اور ان کی تابعداری میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے آل محمد کے صدقے یہ کرم کیا ہے کہ فیضان کی کوئی لہر ہم غریبوں کو بھی عطا فرمائی ہوئی ہے. ہمیں بھی اللہ نے بتایا یہ الف لام میم کیا ہے, ہمارے ذہنوں میں بھی القاءات ہوئے کہ یہ صاد کیا ہے, یہ نون کیا ہے. اللہ نے یہ کرم ہم پر بھی کیا ہے. آپ فرمانے لگے کہ آؤ میں ایک راز تمہیں بتاتا ہوں. یہ جب 16ویں سپارے میں ہم سورہ طٰہٰ شروع کرتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اگلا کلام تو یہ ہے نا کہ ہم نے قرآن اس لیے تھوڑا نازل کیا ہے کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں, آپ پریشانی ہو جائیں. تو اس سے پہلے کہا طٰہٰ. راضی کہتے ہیں یہ طٰہٰ کیا ہے تمہیں جاننا چاہیے. یہ طٰہٰ میرا عنوان نمبر 3 ہے جو اللہ نے کرم ادھر بھی کیا اور ادھر بھی کیا. مصطفیٰ پر بھی اللہ کی عطا برسی اور آل محمد پر بھی اللہ رب العالمین کی نوازش ہوئی. میں وہ طٰہٰ ہے. راضی یہ طٰہٰ کیا ہے؟ میں ایک اور شے پہلے سمجھ لو. میں یاسین جانتے ہو کیا ہے؟ ہاں جی بتائیں یاسین کیا ہے؟ میں رب کائنات نے یاسین میں یا کہتے ہیں اے یا اللہ, اے اللہ. تو یا کے معنی اے, اور سین سے اللہ تعالیٰ نے سید کا اشارہ دیا ہے یا سید, یعنی ادھر رحمت للعالمین ہے نا, تو ادھر رب کائنات نے فرمایا یا سید, اے عالمین کے آقا سردار سید. تو سید یاسین یا سید. اچھا راضی پھر یہ طٰہٰ میں کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے طٰہٰ میں رب کائنات نے اپنے محبوب کی طہارت کو بیان فرمایا ہے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طہارت کو بیان فرمایا ہے. جس طہارت کے نقشے جو ہم دیکھنا چاہیں تو حدیث میں یوں بھی الفاظ آپ نے بھی سنے کہیں نہ کہیں مجھ سے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب واقعہ افک ہوا تھا, بس اشارہ, واقعہ افک جب ہوا تھا تو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا تمہارا کیا خیال ہے یار, کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والوں نے گناہ کیا ہو؟ تو صحابہ اپنے بیان قلم بند کروا رہے تھے. تو ان میں سے ایک صحابی آیا اور کہنے لگے حضور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم نے آج تک آپ کے جسم ناز پر مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا ہے کہ مکھی جو ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گند پر بیٹھتی ہے اور اڑ کر کے فوراً جسم پر آ جائے یا کپڑوں پر آ جائے, تو اس کے پاؤں کے ساتھ کچھ تو آخر ہوتا ہے نا. تو جو اللہ مکھی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی قلیل ترین محسوس نہ ہونے والی نجاست بھی آپ کے جسم ناز پر پسند نہ فرمائے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایسی خاتون کو داخل فرما دے جو گناہ کرنے والی ہے اور نعوذ باللہ وہ بدکاری کرنے والی ہے. تو یہ وہ سند تھی جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم ناز کی طہارت پر حضور کے سامنے کہی جا رہی تھی اور رسول پاک علیہ السلام انکار نہیں فرما رہے تھے. میں اگر مثالیں زیادہ کروں گا تو میری نشست پھر پھیل جائے گی. میں جلدی سے واپس آنا چاہوں گا. امام فخر الدین رازی نے کہا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا طٰہٰ, محبوب آپ طاہر ہیں, آپ کا قول طاہر ہے, آپ کا بول طاہر ہے, آپ کا عمل طاہر ہے, آپ کا کردار طاہر ہے, آپ کی راتیں طاہر ہیں, آپ کے اقدامات طاہر ہیں, آپ کا ابلاغ طاہر ہے اور آپ کی تبلیغ طاہر ہے, آپ کا حلقہ یارا طاہر ہے. آپ جس ماحول میں رہیں وہ ماحول طاہر ہے, جن راہوں سے گزر جائیں وہ راہیں طاہر ہیں. وہ طہارت 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 طہارت. اور راضی نے کہا آپ جلدی سے آ جاؤ نا, کیا رب کائنات نے کہا نہیں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ادھر رب کائنات نے طہارت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے اور ادھر طہارت کا تاج اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے سر پر سجا دیا ہوا ہے. انما یرید اللہ, یہ خون طاہر ہے, یہ خون جدھر سے گزر جاتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا کہ یہ سارے رشتے تو ٹوٹ جائیں گے, سب رشتے ختم ہو جائیں گے, لیکن جو میرے خون والا رشتہ ہے قیامت کا دن بھی ہوگا, یہ رشتہ پھر بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے تو حضور فرمایا کرتے تھے جڑ کر رہنا. 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں, جڑ جانا ان سے. ایک قرآن دے کر جا رہا ہوں اور ایک آل محمد دے کر جا رہا ہوں, ان سے جڑ کر رہنا. اچھا مجھے اب محسوس نہیں ہو سک رہا کہ میں 5 باتیں کہہ پاؤں گا یا 5 باتیں میں نہیں کہہ پاؤں گا. میں جلدی سے پھر وہی بات کیوں نہ کہہ دوں جو مجھے لازماً کہنی تھی. وقت کی گنجائش ہوئی تو میں پھر 6ٹھی بات بھی کہہ دوں گا, ہوئی تو پھر 5ویں بات بھی کہہ دوں گا. میں کیوں نہ وہاں جا پہنچوں کہ جو بات مجھے کہنی تھی. اللہ تعالیٰ ان اکابرین پر رحمت نازل فرمائے. ان کی نظر ہمیشہ حضور کی عظمت کے جھنڈوں ہی کی طرف ہوا کرتی تھی. ان کی نظر
رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت کی عظمت کے پھریروں ہی کی طرف ہوا کرتی تھی. انہیں کوئی خدا موقع دے کوئی پیار کا نقطہ تلاش کرنے میں, انہیں تو خدا موقع دے کہ محبت کا گیت چھیڑنے میں. کہاں وہ پاکیزہ دور اور کہاں آج کے گھٹیا لوگوں کی گھٹیا کہانی, بات بات پر عیب جوئیاں, بات بات پر نکتہ چینیاں کہ حضور کے حسن ایسے تھے, حسین ایسے تھے, خود رسول اللہ ایسے تھے. بات بات پر میں کہوں گا کہ یہ عیب جوئیاں, نکتہ چینیاں اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ غلیظ بول, وہ محفل بے رونق اور بے نور ہو جائے اگر ان کا ذکر کر لیا جائے. میں کہوں گا آئیں ہم ان اکابرین اسلام کے پاؤں میں بیٹھ کر کے تو حضور کی اہل بیت کی محبت کا جلوہ محسوس کرنے کا اہتمام کریں. جو میں نے آیت پڑھی ہے, اب دکھنے میں, سننے میں, پڑھنے میں, محسوس کرنے میں یا سمجھنے میں, دماغ کو دوڑانے میں لگتا ہی کوئی نہیں ہے کہ اس آیت کا کوئی حضور کے گھرانے کے ساتھ بھی تعلق ہوگا. جو میں نے آج اپنے خطبے کے عنوان کے طور پر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, لگتا ہی نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بات تو ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ تعالیٰ عذاب تو نہیں دے گا ان زمین والوں کو اے محبوب کریم جب تک آپ ان میں ہیں. یہ بڑی معروف آیت ہے. یہ میلاد کے موقع پر حضور کی شان و عظمت کے حوالے سے یہ آیت پڑھ پڑھ کر سن کر ہمیں یاد ہوئی ہے. لیکن راضی کہتے ہیں کہ ذرا جھانکنا, یہاں بھی کوئی بات ہے, یہاں بھی کوئی پیار کہانی ہے, یہاں بھی کوئی محبت کا گیت ہے, یہاں بھی کوئی رموز کا سنگم ہے. ڈھونڈنا, تلاش کرنا. ما کان اللہ لیعذبہم, اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا ان زمین والوں کو, ہمیں اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں ہیں. اچھا یہ کہانی اگر یہ تفسیر گزر چکی ہے, میں نے تفسیر آپ کو بتائی ہوئی ہے, یہ تفسیر گزر چکی ہے, لیکن آج ہم اپنے عنوان سے تعلق رکھنے والی بات سننے کا اہتمام کرنا چاہ رہے ہیں کہ بظاہر اب ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ ہم میں نہیں ہے. بظاہر جو جسم ناز کے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے تھے آج اس طرح جسم ناز کے ساتھ تو ہم میں نہیں ہے, پردہ پوش. اب روحانیت آپ کی ہم میں ہے, آپ کے کرم ہم میں ہے, آپ کی عطائیں ہم میں ہیں, آپ کی نوازشات ہم میں ہے, آپ کا کسی کے سر پر دست شفقت رکھنا آج وہ بہاریں چلیں خوش قسمت لوگ محسوس کرتے ہیں. لیکن آج اگر کوئی چاہے کہ میں سرکار دو عالم کو جس میں ظاہر کے ساتھ دیکھوں تو دیکھ تو نہیں سکے گا. ظاہر ہے کہ پردے ہو گئے اور قبور کے اندر جیسے اور کوئی باہر. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات کا پیغام جب تک محمد ہیں اللہ کا عذاب نہیں ہے. یہاں راضی فرماتے ہیں کہ پھر اب تو ہو جانا چاہیے نا, اب تو پھر حضور نہیں ہے ہم میں. بات چھیڑی آپ نے چھیڑ خانی, جو کہ آپ کی پرانی عادت ہے, چھیڑ خانی. اب تو پھر رسول اللہ نہیں ہے نا جس میں ناز کے ساتھ ہم میں, پھر اب تو عذاب ہو جانا چاہیے. 1 2 3 4 5 کتنی تفسیریں آپ نے ارشاد فرمائی. ان میں سے ایک تفسیر میں آپ کے سامنے کہنے والا ہوں. آپ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کو اللہ رب العالمین نے امن بنایا ہے. امان, جب تک رسول اللہ ہے اللہ کا عذاب تم میں نہیں آئے گا. امان, حضور کا ہونا تمہارے لیے امان. تو پھر آج تو رسول اللہ ہم میں نہیں ہے اس انداز میں. یہ میں جملہ صاف ساتھ ساتھ بول رہا ہوں, اس انداز میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے ہی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس انداز میں ہم میں نہیں ہے آج رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تو راضی نے کہا پھر تو عذاب ٹوٹ پڑنا چاہیے اللہ کا ہم پر جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں. فرماتے ہیں کہ پیچھے ماجرا یہ ہے کہ رسول اللہ کے وجود کو اللہ نے امن بنایا نا زمین والوں کے لیے, تو ادھر خود رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ اعلان فرمایا. آپ نے اعلان فرمایا کہ اہل بیتی امان لامتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میرے جو اہل بیت ہیں اللہ پاک نے انہیں میری امت کے لیے امان بنا دیا ہوا ہے. جب تک یہ ان میں رہیں گے تو اللہ کا امن, اللہ کی طرف سے امان برسے گا, اور اس طرح عذاب نہیں آئے گا جس طرح عذاب آئے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا استیصال ہو جاتا ہے اور ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. امام فخر الدین رازی نے اتنا ارشاد کیا کہ ادھر امان ہونے کی ضمانت اللہ رب العالمین نے وجود مصطفیٰ میں ہمیں عطا فرمائی, اور ادھر امان ہونے کی ضمانت رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی آل اور اپنے اہل بیت کے رنگ میں ہمیں عطا فرمائی. بات آپ کی ختم ہو گئی. آپ نے تو اتنی بات فرمائی کہ بات ختم ہو گئی. لیکن آج میرے پاس اس پر ایک دوسرا حوالہ بھی ہے.
حدیث شریف کو سمجھنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں، کوئی کیسے سمجھ لیتا ہے، کوئی کیسے سمجھ لیتا ہے، لیکن منزل سب کی ایک۔ رسول پاک علیہ السلام کا جو یہ فرمان عالی شان ہے، جس پر علماء کرام کے 20 نکات زندگی بھر میں آپ نے سنے، میں نے بھی سنے، آپ نے پڑھے، میں نے بھی پڑھے، کہ کئی لوگوں کے حق میں حضور کا یہ جملہ مبارک کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جیسے کہ حضرت علی کے بارے میں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اچھا، پھر امام حسن کے بارے میں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ یا پھر امام حسین کے بارے میں کہ حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ یا پھر خاتون جنت کے بارے میں کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ یہ جملہ، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اس پر نکات سنے گئے، تحقیقات علماء کی ہم نے محسوس کی کہ اس میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ایک بات مجھے بھی سمجھ آئی ہے، ایک بات مجھے بھی سمجھ آئی ہے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میری آل یہ زمین والوں کے لیے امان ہے، اور امان کی ضمانت رب کائنات وجود محمد میں رکھی ہوئی تھی۔ میرے محمد جب تک تم میں ہے تو زمین والوں تم میں امان ہے۔ آج رسول اللہ نہیں ہے، راضی نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے، میں راضی کہتا ہوں کہ ہے۔ آپ نے جملہ کوئی اور بول دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ رسول اللہ نہیں ہے، میں کہوں گا رسول اللہ علیہ السلام کسی نہ کسی رنگ میں ہے۔ راضی کیسے ہیں؟ راضی کیسے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ٹرانسفر ہو گیا، حسن کی رگوں میں حضور کا خون منتقل ہو گیا، حسین کی رگوں میں حضور کا خون آگے بڑھ گیا، زین العابدین کے رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون، نسلیں آگے بڑھتی چلی گئیں، خاندان بڑھتے چلے گئے، سادات کا یہ گلشن آباد ہوتا چلا گیا۔ جسم ان کے ہیں لیکن رگوں میں خون تو محمد مصطفیٰ کا ہے، خون تو محمد مصطفیٰ کا دوڑ رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا کہ بس رسول پاک علیہ السلام اس تصویر میں نہ صحیح تو اس تصویر میں صحیح، کسی نہ کسی انداز میں ہوئے تو صحیح نا، اس رنگ میں نہ صحیح اس رنگ میں صحیح، اس کمال میں نہ صحیح اس کمال میں صحیح، اس انداز میں نہ صحیح اس انداز میں صحیح۔ آج تمہیں کوئی سید سچا خالص نظر آ جائے، ویسے سید کی بھی پہچانیں ہیں، یہ سادات کی بھی پہچانیں ہیں، اور ہمیں بھی سادات ہی نے بتائی ہے، ہمیں بھی سادات ہی نے بتائی ہے۔ وہ ایک بار ایک سید صاحب فوت ہو گئے تو ان کے داڑھی کے بال کنگا کرنے کے باوجود ایسے پھیلے پھیلے سے، اچھا میں نے کہا یہ کیا داڑھی میں کنگا بھی کیا اور پھر بھی یہ بال بکھرے سے ہیں۔ وہ شاہ صاحب فرمانے لگے کہ سید کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے نا، اس کی داڑھی کو جتنا بھی سنبھالا دو وہ اللہ کے حکم سے پھیل جاتی ہے اور وہ بکھر جاتی ہے۔ اب ہمیں کیا معلوم بھائی، جن کے کام ہیں، جن کے کارنامے ہیں، جن کے کمالات ہیں، جن کے گھروں کی کہانی ہے، وہی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا آج رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کے لوگ سادات کی شکل میں جہاں بھی تمہیں نظر آئیں گے تو ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہی دوڑ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں جو رب کائنات نے وعدہ دیا ہے، جب تک میرا محمد تم میں ہے اے زمین والوں تم میں عذاب نہیں آئے گا۔ تو نہ سوچنا کہ آج محمد تم میں نہیں ہے، جہاں بھی کوئی حضور کا بچہ پھر رہا ہوگا، ان کے خاندان کا کوئی بیٹا گھوم رہا ہوگا، جسم اس کا ہوگا، اندر خون تو محمد الرسول اللہ کا دوڑ رہا ہوگا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ محبوب پیارے ان میں ہیں تو ان میں عذاب نہیں ہوگا۔ اب میں وقت کے ایسے موڑ پر آ پہنچا کہ چند سیکنڈ میرے گفتگو کے لیے بچ گئے، تو میں اس میں بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آج نماز کے بعد ہم 15-20 منٹ کے لیے بیٹھیں گے، تلاوت کریں گے، اور وہ تلاوت کر کے تو یہ خوبصورت تحفہ ہم حضور کی آل اطہار کے دربار میں پیش کریں گے۔ وقت اگر میسر ہو تو 15-20 منٹ کی گنجائش میں آپ میرے ساتھ بیٹھیے گا، تو مل کر تلاوت کر کے تو حضور کے خاندان کو تحفہ پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد